अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फरजहु बाद हम्द व सना खुदावंद मुतआल हदूद व सलाम व मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलाम। पिछले दर्स में पानी की इकसाम को बयान कर चुके और अब इस दर्स में बताएंगे कि नजिस को कितनी मर्तबा धोया जाए, पानियों से किस पानी से कितनी दफ़ा धोना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले जितनी भी निजासात है कि इंशाअल्लाह हम आने वाले दर्सों में बताएंगे कि 10 किस्म की निजासात हैं। पेशाब है, पखाना है, खून है, मनी है, मुर्दार है, काफिर है, शराब है। ये जो निजासात हैं ये इंशाअल्लाह निजासात की इकसाम आगे हम बयान करेंगे। इन निजासात में सबसे ज्यादा निजासत जिसकी समझे कि सख्ती से ताकीद है वो है पेशाब की निजासत। पेशाब की निजासत, और वो भी अगर किस पर लग जाए, बदन या लिबास पर। यानी ये सबसे अलग इसका हुक्म है कि अगर पेशाब लग जाए बदन और लिबास पर, और अगर बदन और लिबास पर कोई और निजासत लगे या पेशाब के अलावा कोई निजासत जो है वो किसी भी चीज पर लग जाए, यानी बदन और लिबास में पेशाब के अलावा कोई निजासत लगे या उसके अलावा कोई भी निजासत, खुद पेशाब भी अगर पर्दे पर लग गया है, पेशाब अगर कारपेट पे लग गया है, पेशाब अगर किसी बिछाने वाली बेडशीट पे लग गया है तो उसका हुक्म अलग है। यानी अगर पेशाब जो है वो बदन और लिबास पर लगे तो उसका हुक्म अलग है, और उसके अलावा पेशाब किसी भी चीज पर लगे उसका हुक्म अलग है। और बदन और लिबास पर पेशाब के अलावा कोई निजासत लगे, खून लग जाए, पखाना लग जाए, तो इन सब का हुक्म एक ही है। तो सबसे पहले हम बयान करेंगे कि अगर बदन या लिबास पर पेशाब लगाओ, यानी अगर बदन और लिबास पर पेशाब लग जाए तो उसका क्या हुक्म है। कलील पानी से 2 मरतबा धोएंगे। कलील पानी से, यानी अगर बदन पर हाथ पे पेशाब लग गया तो एक दफा पानी डालने से पाक नहीं होगा। कलील पानी से अगर आपने मग से, जग से पानी डालना है तो 2 मरतबा पानी डालना है। ये अगर आपके स्कार्फ पर, आपकी कमीज पर पेशाब के छींटे लगे तो आपने उसको 2 मरतबा कलील पानी से धोना है। और दोनों मरतबा निचोड़ना भी है, क्योंकि कलील पानी से धोने में शर्त यह है कि उसका धोवन जो होता है, जो गसाला होता है, वो निचोड़ना जरूरी होता है कि वो धोवन अलग हो जाए, उसका गसाला उससे अलग हो जाए। और जैसे कि मैंने कल के दर्स में बताया था कि कलील पानी से धोते हुए जो छींटे उठते हैं वो नजिस होते हैं। तो अगर आप कलील पानी से स्कार्फ को धो रहे हैं, पेशाब लगाए और आपने कलील पानी से धोया है या पखाना कोई भी लगाए और उसको निचोड़ा है, तो जो पानी नीचे गिरेगा उसका धोवन वो नजिस होता है। और अगर वो छींटे उड़कर आपके ऊपर पड़े हैं तो आपके कपड़े भी नजिस हो जाएंगे। कलील पानी में थोड़ी एहतियात से धोना होता है। बाकी पानियों में ये मसला नहीं है, क्योंकि उसके छींटे पाक होते हैं और उसका जो धोवन होता है वो भी पाक होता है, और वो उसको निचोड़ना भी जरूरी नहीं होता बाकी पानियों में। तो कलील पानी से पाक करने में थोड़ी एहतियात की जरूरत होती है। अगर बदन और लिबास पर पेशाब लगा हो तो कलील पानी से 2 मरतबा धोते हैं। वाहिद सूरत है कि जिसमें हमने 2 मरतबा पानी डालना है, वरना बदन और लिबास और बाकी चीजें एक दफा में पाक हो जाती हैं अगर उन पर पेशाब ना लगा हो तो कोई और चीज लगी हो। तो कलील पानी से 2 मरतबा धो, और निचोड़ना भी जरूरी है लिबास को। कुर पानी से भी 2 दफा धोना है। एहतियात की बिना पर कुर पानी से भी 2 मरतबा धोए अगर पेशाब लगाओ। ये वाहिद निजासत है पेशाब की जो किस पर लगी हो, बदन या लिबास पर। यही पेशाब अगर पर्दे पे लग जाए तो एक दफा धोने से पाक हो जाएगा, बेडशीट पे लग जाए, कारपेट पे लग जाए तो एक दफा धोने से पाक हो जाएगा। सिर्फ वाहिद सूरत की जिसमें 2 मरतबा धोना जरूरी है, वो वाहिद सूरत जब पेशाब लग जाए बदन या लिबास पर, ये वाहिद सूरत है जिसमें 2 मरतबा धोए बगैर, कलील और कुर दोनों से 2 मरतबा धोए बगैर चीज पाक नहीं होगी। लेकिन जारी पानी से 1 मरतबा पाक हो जाएगा। बदन में अगर आपके पेशाब लग गया बदन के ऊपर, आप जाके समंदर में डुबकी लगाते हैं, दरिया में, नहर में, तो एक ही मरतबा डुबकी लगाने से, एक ही मरतबा हाथ को डबो देने से, एक ही मरतबा कपड़े को डाल के निकाल लेने से वो क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। 2 मरतबा धोना जरूरी नहीं जारी पानी में, लेकिन कलील पानी में और कुर पानी में 2 मरतबा धोना जरूरी है। और कलील पानी का फर्क यह है कि उसमें निचोड़ना भी जरूरी है, और उसके छींटे जो उठते हैं वो नजिस होते हैं, तो थोड़ी उससे एहतियात करनी होती है। अगर बदन और लिबास पे पेशाब नहीं लगा हुआ, खून लग गया, कोई और निजासत लगे, मैं इंशाल्लाह आपको अभी अर्ज किया कि हम अंदर दर्सों में निजासात की इकसाम पढ़ेंगे। पेशाब के अलावा कोई निजासत लग जाए, कुल 10 निजासतें हैं। पेशाब के अलावा जो 9 निजासात है उनमें से कोई निजासत अगर बदन लिबास पे खून लग गया है या पखाना लग गया है, शराब गिर गई है,
تو اس کو پاک کرنے کے لیے بدن یا لباس پر پیشاب کے علاوہ کوئی نجاست لگے یا بدن اور لباس کے علاوہ کسی بھی چیز پر کوئی بھی نجاست لگے، کیونکہ بدن اور لباس کے علاوہ چیزوں پر چاہے وہ پیشاب ہو چاہے پخانہ ہو ایک ہی حکم ہے۔ پردے پر، کرسی پر، بیڈ پر نجاست لگی ہے مثلا، اور بیڈ شیٹ پر یا کارپیٹ پہ، تو اس میں چاہے پیشاب لگا ہو چاہے کوئی اور ایک ہی حکم ہے۔ میں نے آپ کو کہا صرف واحد صورت ہے کہ جب بدن اور لباس پر کیا لگا ہو، پیشاب لگا ہو، صرف واحد صورت ہے جس کا حکم الگ ہے، باقی سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور اس بات کی میں وضاحت کرتی چلوں کہ اس میں کھانے پینے کے برتن نہیں آئیں گے، کھانے پینے کے برتنوں کا حکم الگ ہے، وہ انشاءاللہ میں آئندہ درس میں بتاؤں گی کہ کھانے پینے کے برتن کو ہر پانی سے 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے، وہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ دھونے سے پاک نہیں ہوتے۔ کھانے پینے کے برتن ان چیزوں میں شامل نہیں ہے، یہ کھانے پینے کے برتنوں کے علاوہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ بدن، لباس، کارپیٹ، کرسی، دروازہ، بیڈ، کچھ بھی اگر نجس ہو گیا ہے تو یہ اس کو پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں کھانے پینے کے برتن شامل نہیں ہیں۔ تو اگر بدن اور لباس پر پیشاب کے علاوہ کوئی نجاست لگے یا بدن اور لباس کے علاوہ کسی بھی چیز پر کوئی بھی نجاست لگ جائے، اب اس میں پیشاب بھی آ جاتا ہے، پردے پر، بیڈ شیٹ پہ کوئی بھی نجاست لگ جائے، حکم کیا ہے؟ نجاست دور ہونے کے بعد ایک ہی مرتبہ پانی ڈالنے سے چیز پاک ہو جائے گی۔ اگر پخانہ ہٹ گیا ہے، خون ہٹ گیا ہے، ایک ہی مرتبہ پانی ڈالا چیز پاک ہو گئی، ایک ہی مرتبہ۔ پردے کو دھو لیا یا قمیض ہے لیکن اس میں پیشاب نہیں لگا ہوا، پخانہ لگا تھا، پخانے کو ہٹایا، اس قمیض کو ایک ہی مرتبہ دھویا، وہ قمیض پاک ہو گئی، یا بیڈ شیٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو نجاست دور ہونے کے بعد ایک ہی مرتبہ پانی ڈالنے سے چیز پاک ہو جائے گی، چاہے پانی کی کوئی بھی قسم ہو۔ ہم نے پانی کی 5 قسمیں پڑھی، کلیل، کور، جاری، کنویں کا، بارش کا، کوئی بھی قسم ہو ایک ہی مرتبہ پانی ڈالنے سے کلیل سے بھی ایک دفعہ پاک ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہاتھ پہ پیشاب نہیں لگا، پخانہ لگا، پخانے کو ہٹایا، ایک ہی دفعہ پانی ڈالا، ہاتھ پاک ہو گیا۔ خون لگا تھا، خون کو ہٹایا، ایک ہی مرتبہ پانی ڈالنا، کلیل 1 گلاس لیا، تھوڑا پانی ڈال دیا، ایک ہی مرتبہ میں پاک ہو جائے گا۔ صحیح، کلیل سے بھی ایک دفعہ میں، کور سے بھی، جاری سے بھی، تمام پانیوں سے ایک ہی مرتبہ میں، جب بدن اور لباس پر پیشاب نہ لگا ہو یا اور چیزوں پر بدن اور لباس کے علاوہ چیز پر کوئی بھی پیشاب ہو یا کوئی بھی نجاست ہو، تو نجاست دور ہونے کے بعد ایک ہی مرتبہ پانی ڈالنے سے چیز پاک ہو جائے گی، چاہے پانی کی کوئی بھی قسم ہو، لیکن کلیل پانی سے دھونے کے بعد نچوڑنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کلیل پانی میں نچوڑے بغیر، جب تک ہم کلیل پانی میں دھونے کے بعد نچوڑیں گے نہیں، چیز پاک نہیں ہوگی۔ نچوڑنا ضروری ہے کلیل پانی میں، جب تک ہم اس کو نہیں نچوڑیں گے اور چیز پاک نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کلیل پانی سے جو ہم نچوڑتے ہیں، جو چھیلتے ہیں، وہ نجس ہیں، کپڑوں کو نجس کرتے ہیں، یہ چیز پاک ہو جائے گی۔ چیز پاک ہو گیا، آپ نے پانی ڈالا، اس کو نچوڑا، اس کو جو چھینٹے ہیں وہ نجس ہے، لیکن چیز پاک ہوگی۔ نچوڑ کر آپ نے رسی پہ ڈالا، وہ کپڑا پاک ہے، وہ پردہ، وہ بیڈ شیٹ جو بھی ڈالی آپ نے، وہ پاک ہو گئی۔ تو یہ تھا کہ کتنی مرتبہ دھویا جائے، تو ان میں ایک ہی مرتبہ میں چیز پاک ہو جاتی ہے، چاہے کوئی بھی پانی ہو، صرف ایک صورت میں 2 دفعہ دھونا ہے، جب بدن اور لباس پر کیا لگا ہو، پیشاب لگا ہو، صرف اس صورت میں 2 مرتبہ دھونا ہے، ورنہ ایک ہی مرتبہ دھونے میں چیز پاک ہو جائے گی۔ بس فرق یہ ہے کہ کلیل پانی میں نچوڑنا ہے اور اس کی چھینٹوں سے پرہیز کرنا ہے کہ اس کی چھینٹیں نجس ہوتی ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہم یہ بیان کریں گے کہ برتنوں کے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، ویسے تو برتنوں کے کافی احکام ہیں، بس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر کے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مختصر احکام کے دروس ہیں، اس میں مختصر بس آپ کو ایک بتایا جائے گا جو بنیادی ہے۔ باقی اگر آپ ڈیٹیل سے چاہیں تو تذکرۃ المسائل ہے، منہاج الصالحین ہے، اور بہت سی فقہ کی کتابیں ہیں کہ جن سے آپ تفصیلات سے انشاءاللہ پڑھنی چاہیے اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک مختصر سی کوشش ہے۔ تو برتنوں کے احکام میں میں پھر وضاحت کر دوں کہ کھانے پینے کے برتنوں کو 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ کھانے پینے کے، میں جملہ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک مرتبہ یہ وضاحت ہو جائے۔ کھانے پینے کے برتنوں کو ہر پانی سے، چاہے وہ جاری ہو، چاہے وہ بارش کا، چاہے وہ کور، ہر پانی سے، کھانے پینے کے برتنوں کو ہر پانی سے 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ گلاس اگر نجس ہو گیا ہے، کپ نجس ہو گیا ہے، پلیٹ نجس ہو گئی ہے، تو اس کو ہر پانی سے، چاہے آپ کلیل سے دھوئیں پھر بھی 3 دفعہ اب یہ مطلب نہیں کہ ایک برتن کو لیں اور ہر پانی سے 3 دفعہ دھوئیں، میں یہ نہیں کہہ رہی
कि प्लेट ही पहले कलील से 3 दफा फिर कुर्स से फिर, नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे कलील से धोएं 3 मरतबा धोना है, चाहे कुर्स से धोएं 3 दफा धोना है, चाहे जारी पानी में समंदर में आप उस प्लेट को डुबोएं तो 3 दफा डुबोनी है आपने, तो वो पाक हो जाएगी। अब एक ही पानी से पाक करना है, आपका मर्जी, चाहे कलील से करें या जारी से या कुर्स से या बारिश के पानी में या कुएं में, किसी में, लेकिन खाने पीने के बर्तनों को हर पानी से, चाहे वो कलील है, चाहे वो जारी है, चाहे वो कुर है, जो एक भी पानी आप इख्तियार करें, जो भी एक पानी इख्तियार करें, 3 मरतबा धोना जरूरी है। हर पानी से मुराद ये नहीं है कि एक ही बर्तन को हर पानी से 3-3 दफा धोना है। हर पानी से मुराद ये कि पानी की कोई भी किस्म हो उसको 3 दफा धोना जरूरी। अब बस फर्क क्या है कि जब आप कलील पानी से धोएंगे तो हर मरतबा बर्तन को उल्टा करना है, उसका धोवन निकालना है, उसका गसाला निकालना है। तो मैं ये बात भी लिख देती हूँ, जरूरी है। और अगर कलील पानी से धोएं, अगर कलील पानी से धोएं तो हर मर्तबा धोने के बाद उसका धोवन निकालना जरूरी है, यानी उसको उल्टा कर दे बर्तन को कि वो जो आपने धोया है वो निकल जाए, फिर धोएं फिर उल्टा कर दे। धोवन निकालना, धोवन या गस्साला एक ही बात है, आज शायद गस्साला के नाम से जानते हो, निकालना जरूरी है। यानी अब हम उसको निचोड़ तो नहीं सकते ना, ये तो नहीं कि हम उसको कोई चीज में खुश करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने एक प्लेट ली, उसको कलील पानी से धोया, उसका उसको उल्टा कर दिया, उसका वो धुआं निकल गया, अब कुछ कतरे तो रह जाएंगे, वो कोई मसला नहीं। फिर प्लेट को धोया, फिर उसको उल्टा किया, फिर वो धुआं निकल गया, फिर प्लेट को धोया, फिर उल्टा किया, वो धुआं निकल गया, 3 दफा धोया, प्लेट पाक हो गई। अब ये नहीं कि उसको बिल्कुल बिल्कुल खुश्क करना है, नहीं, कुछ कतरे तो जाहिर है जब आप धुआं निकालते हैं, आप कपड़े को भी निचोड़ते हैं तो बिल्कुल तो आप उसको नहीं कर सकते कि एक उसका कतरा निकाल दें, जितना निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ेंगे, बाकी तो कतरे उसकी जब आप रस्सी भी डालते हैं तो नीचे गिरते रहते हैं, तो वो कतरे भी पाक हैं, वो कपड़ा भी पाक है, बस उतना ही निचोड़ना होता है कि कहीं धुआं निकाल दिया, गसाला निकाल दिया इसमें से, तो उसका धुआं निकालना जरूरी है। और इसमें थोड़ी सी और भी डिटेल है, मैं फिर भी कह रही हूँ क्योंकि ये मुख्तसर अहकाम की क्लास है कि अगर कुत्ते ने चाटा हो या सुअर ने, तो बात सूरतों में है कि मिट्टी से मांजना भी होता है। ये मैं सिंपल बात कर रही हूँ कि धोना उसको 3 मरतबा है, जैसे कि अगर कोई और निजासत लगी हो, अगर कुत्ते सुअर ने चाटा हो तो उसके थोड़े अहकाम अलग हैं। सही, ये हो गया खाने पीने के बर्तन। दूसरी चीजों को कितनी मरतबा धोना है। अब यह है कि निजासत कैसे लगती है, कैसे एक पाक चीज नजिस हो जाती है, उसकी वजाहत कर दूं। अगर पाक चीज को नजिस चीज लग जाए, अगर पाक चीज को नजिस चीज लग जाए तो क्या फौरन नजिस हो जाती है या उसकी कुछ सूरतें हैं, वो मैं सूरतें बयान करती हूँ कि अगर पाक चीज को नजिस चीज लगती है और दोनों खुश्क हैं, पाक चीज भी खुश्क है, नजिस चीज भी खुश्क है, तो वो नजिस नहीं होती, तो वो नजिस नहीं होती। यानी अगर पाक चीज को नजिस चीज लग जाए, पहली सूरत क्या है, अगर दोनों खुश्क हों, अगर दोनों खुश्क हों, पाक चीज भी खुश्क थी और नजिस चीज भी खुश्क है, मतलब आपका हाथ है वो किसी नजिस कपड़े को लगा लेकिन वो खुश्क है, आपका हाथ को पसीना नहीं आया, खुश्क है, लगा है, तो आपका हाथ नजिस नहीं होता, क्योंकि जब तक तरी सरायत ना करे, जब तक रतूबत सरायत ना करे, नजिस नहीं होता। तो अगर दोनों खुश्क हो तो उसका हुक्म क्या है कि पाक चीज नजिस नहीं होगी, पाक चीज नजिस नहीं होगी अगर दोनों क्या है, खुश्क है, क्योंकि जब तक तरी सरायत ना करे, अगर नजिस चीज है वो गीली है या आपका हाथ गीला है और एक दूसरे को वो लगे और नजासत सरायत किए तब नजिस होंगे, वरना नजिस नहीं होंगे। अगर दोनों खुश्क हो तो पाक चीज नजिस नहीं होगी। अगर दोनों तर हो, अगर दोनों तर हो, अगर दोनों तर हो, सही, तो इसमें अगर दोनों तर है और एक की तरी दूसरी में सरायत कर जाए तो फिर नजिस होगा। इसके भी आगे हम सूरतें बनाएंगे। अगर दोनों तर हो और एक की तरी दूसरी में सरायत कर जाए,
ایک چیز کی تری دوسری میں سرایت کر جائے، ایک چیز کی تری دوسری میں سرایت کر جائے. مثلا میرا ہاتھ اگر گیلا ہے اور میں نے کسی چیز کو لگایا اور اس میں تری سرایت کر جائے تو پھر میرا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. اگر تری سرایت نہ کرے تو وہ نجس نہیں ہوگا. اگر ایک چیز کی تری دوسرے میں سرایت کر جائے تو پاک چیز نجس ہو جائے گی، تو پاک چیز نجس ہو جائے گی. یعنی اگر ایک کی تری دوسری میں سرایت کر جائے تو پھر وہ نجاست جب سرایت کرے گی تو پھر وہ نجس ہوگی، ورنہ وہ نجس نہیں ہوگی. تو پاک چیز ہو جائے گی، نجس ہو جائے گی. اب اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ میں بھی وہ بھی کروں گی کہ بعض اوقات واسطے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ نجس نہیں ہوتے، وہ میں بیان کرتی ہوں. اگر تری سرایت نہ کرے، دونوں تر ہے لیکن اتنی کم تر ہے کہ ایک کی تری دوسرے میں نہیں سرایت کری، ہلکا سا گیلا تھا، مثلا میرا وہ کپڑا ہلکا سا گیلا تھا، میرا ہاتھ لگا لیکن تری سرایت نہیں کیا، میرا ہاتھ ہلکا سا گیلا تھا، دونوں تر ہے لیکن تری سرایت نہ کرے، بہت ہلکی تری ہے، ہلکی نمی ہے کہ وہ دوسرے میں سرایت نہ کرے تو پاک چیز نجس نہیں ہوگی. اگر دونوں تر ہے لیکن کیا ہے تری اتنی کم ہے لیکن رطوبت یا تری اتنی کم ہو کہ پاک چیز میں سرایت نہ کرے، سرایت نہ کرے، تری بہت کم ہے کہ وہ پاک چیز میں سرایت نہ کرے تو بھی پاک چیز نجس نہیں ہوگی. پاک چیز نجس نہیں ہوگی. اگر تری اتنی کم ہے کہ وہ سرایت نہ کرے تو پاک چیز نجس نہیں ہوگی، پاک چیز نجس نہیں ہوگی. اب جب تری سرایت کر جائے تو پاک چیز نجس ہو جائے گی، لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اگر واسطے زیادہ ہو جائیں، اگر متعدد واسطے ہوں تو پھر وہ نجس نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو ابھی وضاحت کرتی ہوں. تو پاک نجس ہو جائے گی. اس میں آپ کو مزید وضاحت کر دوں، لیکن اگر واسطے متعدد ہوں، میں اس کو اوپر مٹا کے آپ کے لیے وضاحت کر دوں. اگر پاک چیز نجس چیز کو لگے اور تری سرایت کر جائے لیکن واسطے متعدد ہوں تو تیسرے واسطے کے بعد، یہ میں بھی وضاحت کروں گی مثال دے کر، تو تیسرے واسطے کے بعد چیز نجس نہیں ہوگی. تیسرے واسطے کے بعد چیز نجس نہیں ہوگی. میں بھی مثال دیتی ہوں آپ کو. کیا مطلب؟ یعنی اگر میرے ہاتھ پر نجاست لگ گیا، مثلا پیشاب لگ گیا، کوئی بھی چیز نجاست لگی ہے، اب جب میرے ہاتھ پر نجاست لگی ہے وہ میرے ہاتھ پر خشک ہو گئی، وہ پیشاب خشک ہو گیا، اب اس کے بعد پھر پسینہ آیا یا پانی لگا اور میرا ہاتھ جا کے اسکارف کو لگ گیا، تو میرا ہاتھ نجس تھا جس کو پیشاب لگا، دوسرا اسکارف کو لگا، اسکارف بھی کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا. اب یہ اسکارف گیلا تھا اور یہ جا کے میری قمیض کو لگا تو قمیض بھی کیا ہو گئی؟ نجس ہو گئی. پہلا میرا ہاتھ نجس ہوا، میرا ہاتھ جا کے اسکارف کو لگا، اسکارف نجس ہوا، اسکارف جا کے قمیض کو لگا، قمیض نجس ہوئی، تین چیزیں نجس ہو گئی. اب یہ قمیض تیسرا واسطہ تھا. اس کے بعد یہ قمیض گیلی اگر ہے اور یہ جا کر میرے گاؤن کو لگ جاتی ہے، میرے چادر کو لگ جاتی ہے، بیڈ شیٹ کو لگ جاتی ہے، کسی بھی چیز کو لگ جاتی ہے تو چوتھا واسطہ نجس نہیں ہوتا، چوتھی چیز نجس نہیں ہوتی. بعض اوقات جب یہ میں بات بیان کرتی ہوں یا علماء بیان کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو تھوڑا ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن روایات میں ایسے ہی ہے، خدا نے جو احکام بیان کیے ہیں اس میں ایسے ہی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ سرایت کرے رطوبت،
اور دوسرا یہ کہ 3 واسطوں تک وہ نجس کرے گا، اس کے بعد چوتھے واسطے پہ نجس نہیں کرے گا. اب وہ چوتھی چیز جا کے پوری کائنات کو بھی لگتی رہے تو وہ نجس نہیں ہوگی. یہ حکم الہی ہے کہ نجاست صرف 3 واسطوں تک سرایت کرتی ہے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں، لیکن ایک اور بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ میں آپ کو اس میں نہ آپ لوگ غلط ہو جائیں. پیشاب یہ نجاست ہے، پیشاب اگر یہ نجاست ہے، صحیح. یہ جو پیشاب ہے یہ آ کر لگا ہے میرے ہاتھ کو. پہلی چیز کیا ہو گئی؟ ہاتھ. یہ پہلی چیز ہے. پیشاب ہاتھ کو لگا تو ہاتھ کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا. پیشاب ہاتھ کو لگا تو یہ ہاتھ کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا. صحیح. اب اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پیشاب ہاتھ کو لگا یہ خشک ہو کے ایک نیا پانی یا پسینہ آ کر پھر جا کے اسکارف کو لگا. اگر یہی پیشاب کے قطرے جو میرے ہاتھ کو لگے ہوئے ہیں، یہی پیشاب کے قطرے ٹپکتے ٹپکتے جس جگہ پہ گریں گے تو وہ تمام چیز نجس ہو جائے گی. اب چاہے وہ 20 چیزوں پہ پیشاب کے قطرے گر جائیں میرے ہاتھ سے ٹپک، یا خون نکل رہا ہے میرے ہاتھ سے، مثلا کٹ لگ گیا خون نکل رہا ہے، اور جو خون نکل رہا ہے یہ ہر 10-20 چیزوں پہ گر گیا تو خود نجاست ہر چیز پہ گر رہی ہے تو تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ نجس ہو جائے گی. یہ جو تعدد ہے، متعدد واسطے ہیں، یہ نجاست ایک چیز پہ لگی ہے اور خشک ہونے کے بعد نئی تری سے جا کے دوسری چیز کو لگ رہا ہے. اگر خود نجاست آ کے ہر چیز کو لگے گی تو تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ نجس ہو جائیں گی. تو یہ ذرا اس کی طرف توجہ ضروری ہے. صحیح. ہاتھ کو لگی، یہ ہاتھ مثلا جا کے اسکارف کو لگ گیا. صحیح. اب اسکارف کیا ہے؟ یہ بھی دوسری چیز ہے، یہ کیا ہو گیا؟ نجس. یہ ہاتھ پیشاب آ کے اسکارف کو نہیں لگا، جو ہاتھ میرا نجس تھا وہ ایک نئی تری کے ساتھ آ کے اسکارف کو لگا، اس کو پسینہ آیا یا پانی لگا دوبارہ اور وہ آ کے اسکارف کو لگا. اسکارف بھی کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا. اب یہ اسکارف آگے آ کر مثلا لگ گیا ہے قمیص کو اور گیلا تھا، سرایت کیے طریقے نہیں کہ خشک اسکارف پڑا اور قمیص کو لگ جائے. وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکی، اگر دونوں خشک ہیں تو پھر تو نجس نہیں ہوتا، چاہے وہ جہاں مرضی پڑا رہے، جس کو مرضی لگتا رہے. یہ اسکارف گیلا تھا یا قمیص گیلی تھی اور تری سرایت کر گئی تو قمیص کیونکہ تیسری چیز ہے تو یہ بھی کیا ہوگی؟ نجس ہو گئی. صحیح. اب یہ قمیص جا کر آگے مثلا میرے چادر کو لگ گئی. اب یہ چادر کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے. صحیح. 3 واسطوں تک وہ نجس ہو جائے گا، لیکن جب چوتھی چیز آئے گی تو اس میں یہ پاک ہے. ابھی چادر پاک ہے. ابھی جو تیسری چیز قمیض ہے، چاہے چادر کو لگے، چاہے بیڈ شیٹ کو لگے، پردے کو لگے، کس کو بھی لگے، چوتھے واسطے والی چیز پاک ہوگی. یہ اب بے شک تری بھی سرایت کر جائے، بے شک تری بھی سرایت کر جائے، چوتھے واسطے والی چیز پاک ہوگی. اور یہی بات تھوڑا ہم لوگوں کے لیے کہ جو ایک روایتی ذہن لے کے چلو تو تھوڑے ہضم کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ کیوں بھائی، حالانکہ فقہ میں کیوں نہیں ہوتا. جیسے خدا نے کہا یہ نجس ہے تو نجس ہے، خدا نے کہا یہ پاک ہے تو پاک ہے. اب وضو میں اگر آپ دیکھیں مثلا ایک انسان ہے، ہم کھڑے ہوئے، ہم نے 2 دفعہ چہرہ دھو لیا، بازو دھو لیا، مسح کر لیا تو ہم باوضو ہو گئے. صحیح. اور مثلا سو گئے تو ہم بے وضو ہو گئے. تو یہ خدا کی طرف سے احکام، اس میں کیوں نہیں ہوتا. پھر وضاحت کر دوں کہ اگر نجاست آ کے ایک چیز کو لگے اور پھر نجاست جا کے نہیں لگ رہی بلکہ وہ نجس چیز دوسری چیز کو لگے اور وہ نجس چیز تیسری چیز کو نجس لگے تو 3 واسطوں تک چیز نجس ہوگی، لیکن چوتھے واسطے پر چیز نجس نہیں ہوگی. بشتری بھی سرایت کرے، چوتھی چیز کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. پھر میں وضاحت کر رہی ہوں کہ خود پیشاب آ کر نہیں لگ رہا، اگر پیشاب کے قطرے آ کے اس کو بھی لگیں، اس کو بھی لگیں، اس کو بھی لگے، اس تو سب نجس اور سب پہلا واسطہ کہلائیں گے. یا اگر یہی ہاتھ پہلے اسکارف کو لگے، یہی ہاتھ قمیص کو لگے اور یہی ہاتھ جا کے چادر کو لگے تو یہ سب دوسرا واسطہ ہو جائیں گے، تو سب نجس ہو جائیں گے. اگر یہی ہاتھ بار بار ہر چیز کو اللہ آ کے لگ رہا ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری لگی، دوسری جا کے تیسری کو لگی، تیسری جا کے چوتھی کو لگی، تو پھر اس میں اگر واسطے متعدد ہوں تو تیسرے واسطے کے بعد چیز نجس نہیں ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.